ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، بڑے غریب صحابی، تو میرے نبی نے فرما دیا اے میرے غلام کیا حال ہے؟ توجہ ہے، اے میرے غلام کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بڑی غربت میں ہوں، بڑی غریبی ہے، غریبی کی وجہ سے کوئی نہیں پوچھتا، غریبی کی وجہ سے کوئی ساتھ نہیں رکھتا، غریبی کی وجہ سے معاملہ یہ ہے کہ کوئی نہ رشتہ دیتا ہے نہ رشتہ داری بناتا ہے۔ یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں کہ نہ صحیح سے پہننے کو لباس ہے نہ کھانے کو کھانا ہے۔ یہ گفتگو میرے نبی سے ہو رہی ہے، اب پیار بھری گفتگو میرے نبی اس صحابی سے فرما رہے ہیں۔ میرے نبی سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہا ہے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اسی گفتگو میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، وہی لے کر آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صحابی آپ کا ہے نا جس سے آپ محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں، کل ظہر کے بعد یہ کل ظہر تک زندہ ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، یہ کل ظہر تک زندہ ہے، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ جب نبی نے یہ سنا نا، جبریل علیہ السلام چلے گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا غریب کہ ابھی زندگی کے اچھے خاصے لمحات نہیں دے سکا، اس کی موت کا معاملہ آ گیا۔ اب میرے نبی کا جو دریائے رحمت ہے نا جوش میں آ گیا، کل تک کا معاملہ ہے، کل تک اس کی زندگی ہے۔ تو میرے نبی نے بتایا نہیں کہ یہ صحابی کل تک تیری زندگی ہے، پوچھا اے میرے صحابی بڑی غربت میں تیری زندگی ہے، اب یہ بتا کہ اس زندگی جیتے جیتے تیری کوئی حسرت ہے جو پوری نہ ہوئی، یا کوئی تو حسرت رکھتا ہے جو پوری کی جائے؟ تو فرمایا اے میرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسرت تو بہت ہے، ہر انسان کی حسرت رہتی ہے، مگر اس پہ دو حسرتیں ہیں، دو حسرتیں ہیں جو میرے دل میں ہے، مگر غریبی نے ایسے پنجے گاڑے کہ میری وہ حسرت پوری نہیں ہو سکی۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی بتا کیا حسرت ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے پیدا ہوا غربت دیکھی ہے، اور اتنا بڑا ہو گیا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا، مگر کبھی میں نے میٹھا نہیں کھایا، کبھی میٹھا مجھے میسر نہیں ہوا۔ تو ایک حسرت یہ ہے کہ لذیذ میٹھا کھانے کو مل جائے، اور دوسری حسرت یہ ہے کہ آپ کا غلام ہے، جوان بھی ہے، کوئی ایسی نیک بیوی لڑکی مل جاتی جس سے میرا نکاح ہو جاتا، کوئی نیک ترین عورت مل جاتی جس سے میرا نکاح ہو جاتا، تو یہ اہل مدینہ رات میں سوتے ہوتے اور وہ میری شریک حیات اور میں مصلی پہ رب کی بارگاہ میں روتے ہوتے، اور رب کی وحدانیت اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے، یا رسول اللہ آپ پہ درود پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، ایسی کوئی شریک حیات مل جاتی یا رسول اللہ، مگر غریبی نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ یہ حسرت میری پوری نہیں ہوئی۔ اب میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ حضرت بلال کو فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے کے آؤ، عثمان کو بلا کے لے کے آؤ، علی کو بلا کے لے کے آؤ، اور دیگر صحابہ کرام آئے۔ جب تمام صحابہ کرام آ گئے نا تو فرمایا کہ اے میرے صحابی یہ بتا تیری شادی کی خواہش ہے، کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے چچا کی لڑکی ہے، جیسا میں چاہتا ہوں، نیک ہے، پرہیزگار ہے، خوبصورت ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے تیرے چچا کو پیغام بھیج۔ چچا آئے، چچا سے فرمایا گیا کہ اے اس شخص کے چچا تیری جو بیٹی ہے اس کا نکاح کا معاملہ میں نے اس تیرے بھتیجے کے ساتھ طے کر دیا ہے، اور یہ نکاح آج ہی ہوگا۔ اب جب نبی نے فرما دیا کس کی ضرورت تھی کہ انکار کرتا؟ کہا تیری بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ میں نے طے کر دیا اور نکاح ابھی ہوگا۔ اب میرے نبی نے کام بانٹ دیا، کسی کو کہا چارپائی لے کے آ جاؤ، کسی کو کہا بستر لے کے آ جاؤ، کسی کو کہا ضرورت کا سامان لے کے آؤ، اور حضرت عثمان غنی کو کہا کہ میرے اس غلام کے لیے ایسا لذیذ حلوہ بناؤ جو اس سے پہلے نہ بناؤ، ایسا لذیذ حلوہ بناؤ جو اس سے پہلے نہ بنا ہو۔ حلوہ بن کے تیار ہوا، حلوہ آ گیا، لوگ آ گئے، دلہن کو تیار کر کے لا لیا گیا، دلہا تیار ہو گیا، اسی عین وقت مسجد نبی کے اندر میرے نبی نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اور جب نکاح ہو گیا تو فلاں صحابی سے کہا کہ تیرا گھر ایک خالی ہے، کہ تو انہیں دیتا ہے؟ تو خیر رسول اللہ یہ گھر کیا جان آپ پہ قربان ہے، میں گھر دیتا ہوں، گھر بھی
دے دیا گیا. اب صحابہ اکرام سے کہا گیا اس کی برات کو اس گھر میں لے کے جایا جائے. برات گھر میں جا رہی ہے, نبی نے حلوے بھی عطا فرمایا, کہا جا برات لے کر جا, اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار, اور اس حلوے سے تو شکم شیر ہو کر اس حلوے کو کھا, اور جو تیری حسرت ہے رب تیری حسرت کو اس کو پوری کر رہا ہے. اب یہ جا رہا ہے. اب نبی کو پتا ہے کہ کل اس کی موت ہونے والی ہے, تو یہ رات میں گئے, رات گزر گئی. رات گزر گئی, جب صبح ہوئی نا, ظہر کا وقت ہوا, تو ظہر کی نماز کے بعد نبی نے ایک صحابی کو بلا کے فرمایا کہ جاؤ, اور جو صحابی کی کل شادی ہوئی تھی نا, اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاؤ, اور جب رونے کی آواز گھر سے آئے تو مجھے آ کے اطلاع دینا. جب رونے کی آواز گھر کے اندر سے آئے تو مجھے آ کے اطلاع دینا. اب یہ صحابی ظہر سے عصر تک چکر لگاتے رہے, مگر اندر محبت بھری باتوں کی آواز آ رہی ہے, خوشیوں کی آواز آ رہی ہے, ہنسنے اور مسکرانے کی آواز آ رہی ہے. ظہر سے عصر ہو گئی مگر رونے کی آواز نہیں آئی, اور رونا اس مقصد سے تھا کہ اس کی موت ہونے والی تھی. مگر یہاں تو معاملہ ہے کہ ہنسی مذاق, یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ اندر سے بات چیت کی آواز. اب جب اثر ہوئی نا, تو وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ, کوئی رونے کی آواز نہیں, کوئی رونے کی آواز نہیں آئی. تو میرے نبی سجدے میں, اور سجدے میں رب سے ہم کلام کا, مولا یہ ماجرا کیا ہے کہ اس کی موت کل ہونے والی تھی. تو رب فرماتا ہے میرے محبوب, جو جبریل نے کہا سچ کہا, لوہے محفوظ پہ یہی لکھا ہوا تھا, اس کے مقدر میں یہی تھا کہ اس کی موت کل ہو جائے گی. مگر یا رسول اللہ, جب تم نے اس کی شادی کی نا اے میرے حبیب, اور جو حلوہ لذیذ اس کے لیے بنایا تھا جسے آج تک اس نے نہیں کھایا, جب یہ گئے نا, اور جب رات کا ایک پہر گزرا نا, اور یہ دونوں اس حلوے کو کھانے کے لیے بیٹھے نا, تو ایک سائل جو ہے, ایک منگتا جو ہے ان کے دروازے پہ آ گیا, اور یہ کھانے ہی والے تھے کہ اس سائل نے, اس منگتے نے دروازے پر دستک دی, اور دستک دینے کے بعد یہ صدا لگائی کہ ہے کوئی جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے. 3-4 دن سے یہ سائل بھوکا ہے, یہ فقیر بھوکا ہے. تو جیسے ہی یہ آواز اس شخص کے کانوں میں پڑی نا, تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری شریک حیات, میری دونوں حسرت پوری ہو گئی, مگر ایک ہی حسرت کافی ہے کہ جیسی بیوی میں چاہتا تھا رب نے مجھے عطا فرما دیا. تو یہ ایک حسرت میرے لیے کافی ہے, اگر تم اجازت دینا تو یہ جو حلوے کا برتن ہے اس فقیر کو نہ دے دوں, اس فقیر کو نہ دے دوں. بیوی نے اجازت دے دی. اب یہ شخص اٹھا, پورا کا پورا جو لذیذ حلوہ بنا ہوا تھا اس فقیر کو لا کے دے دیا. اب جب برتن فقیر کے ہاتھ میں آیا ہے نا, تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا, رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا, کہا مولا اس بندے نے تیرے نام پہ مجھے کھانا عطا فرما دیا ہے, اے مولا اس کھانا عطا کرنے کے صدقے میں اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے, اس کی عمر کو دراز عطا فرما دے, اور انہیں اس جوڑے کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. تو اے میرے محبوب, اس کی تقدیر میں تو موت لکھی تھی, عنقریب یہ مرنے والا تھا, مگر اس نے ایک فقیر کو میرے نام پہ کھانا کھلا دیا, تو میں نے اس کھانا کھلانے کے صدقے میں اس کی موت کو زندگی میں تبدیل فرما دیا. تو کھانا